بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، خطاب جمعہ کے سلسلے میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، آپ کے اخلاق مبارکہ کی روشنی میں اس موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج یہ 37ویں قسط ہے، اور آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے مساوات اور برابری۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، بحیثیت انسانوں میں مساوات کا جو تصور ہے وہ سب سے پہلے اسلام نے پیش کیا۔ اسلام نے انسانوں کے درمیان پھیلی ہوئی مختلف نسلی، لسانی اور دیگر سماجی تفریقات کو مٹا کر پوری انسانی برادری کو ایک لڑی کے اندر پرو دیا، اور یہ دین اسلام قبیلہ اور برادری کو محض تعارف اور پہچان کا ذریعہ قرار دیتا ہے، اس کو کسی تفاخر و تفاضل کا سبب نہیں سمجھتا اور نہ اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اسلام کے نزدیک فضیلت کا معیار بس تقوی اور ذاتی نجابت و شرافت ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے، سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت 13 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، تم میں سے چاہے کوئی مومن ہے یا کوئی کافر و مشرک، لیکن تم سب آدم اور حوا کی ہی اولاد ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سے سب سے زیادہ باعزت اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ بڑھ کر متقی ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کی بنا پر اگر تمام انسان ایک رنگ اور ایک جیسی شکل و صورت کے حامل ہوتے تو ان کی پہچان یقیناً مشکل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان کو دوسرے سے مختلف بنایا ہے اور پھر انہیں رنگ، نسل اور زبان وغیرہ کی بنیاد پر مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے، تاکہ کروڑوں اور اربوں انسانوں کی پہچان اور تعارف میں کسی سطح پر کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ یہاں دراصل اس اہم نکتے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ انسانوں کے درمیان رنگ و نسل کا فرق اور اقوام و قبائل میں ان کی تقسیم اعلیٰ و ادنیٰ کی تمیز و تفریق کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی باہمی جان پہچان اور تعارف کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس مضمون کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی: یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، یقیناً تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ خبردار، نہ کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل ہے اور نہ کسی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے، اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، اور فضیلت کی بنیاد صرف تقویٰ ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسند احمد میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا: خیال رکھ کہ تو کسی سرخ و سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا، ہاں تقویٰ میں بڑھ جائے تو فضیلت والا ہے۔ علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے ساتھ۔ مسند بزار میں ہے، تم سب اولاد آدم ہو اور خود حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ لوگوں اپنے باپ داداؤں کے نام پر فخر کرنے سے باز آؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ریت کے تودوں اور آبی پرندوں سے بھی زیادہ ہلکے ہو جاؤ گے۔ ابن ابی حاتم میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر طواف کیا اور ارکان کو آپ اپنی چھڑی سے چھو لیتے تھے، پھر چونکہ مسجد میں
اس کے بٹھانے کی جگہ نہ ملی تو لوگوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ اتارا اور اونٹنی کو بطن مسیل میں لے جا کر بٹھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں کو خطبہ سنایا، جس میں اللہ تعالیٰ کی پوری حمد و ثنا بیان کر کے ارشاد فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کے اسباب اور جاہلیت کے باپ داداؤں پر فخر کرنے کی رسم اب دور کر دی ہے۔ پس انسان دو ہی قسم کے ہیں، یا تو نیکوکار پرہیزگار جو خدا کے نزدیک بلند مرتبہ ہیں، یا بدکار غیر متقی جو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا، میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ مسند احمد میں ہے کہ تمہارے یہ نسب نامے دراصل کوئی کام دینے والے نہیں، تم سب بالکل برابر کے حضرت آدم علیہ السلام کے لڑکے ہو، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، ہاں فضیلت دین و تقوی سے ہے۔ انسان کو یہی برائی کافی ہے کہ وہ بدگو، بخیل اور فحش کلام ہو۔ ابن جریر کی اس روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے حسب نسب کو قیامت کے دن نہیں پوچھے گا، تم سب میں سے زیادہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، جو ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ، سب سے بہترین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے زیادہ مہمان نواز، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ اچھی بات کا حکم دینے والا، سب سے زیادہ بری بات سے روکنے والا، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، مساوات کی جیسی عملی مثالیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ملتی ہیں، ویسی اور کہاں ملیں گی؟ اس سے بڑھ کر اور مساوات کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اپنی پھپھیری بہن سے کر دی تاکہ اونچ نیچ کے خود ساختہ سانچے ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے مندرجہ ذیل الفاظ پر غور فرمائیں۔ اے گروہ قریش، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار اللہ نے مٹا دیا، تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ یہ مساوات کا محض درس و وعظ ہی نہ تھا، بلکہ اس کے ساتھ سب سے بڑی مؤثر اور ناقابل تردید دلیل بھی تھی۔ دنیا کے تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، آدم ہی سب کے مورث اعلیٰ تھے۔ اگر ایک گھرانے کے تمام ارکان درجے میں یکساں ہوتے ہیں تو پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں چھوٹے بڑے، ادنا اعلیٰ،
آقا غلام کی تفریق کس بنا پر جائز سمجھی جا سکتی ہے؟ خون، رنگ، نسل اور دولت وغیرہ کے امتیازات ان لوگوں نے پیدا کیے جن کے ہاتھ سے حقیقت کا رشتہ نکل چکا تھا اور جو ہوسناکیوں کی بنا پر انسانیت کے ٹکڑے کرنے کے در پہ ہو گئے تھے۔ اللہ کے نزدیک انسانوں میں مراتب کا انحصار حسن عمل پر ہے۔ جس کے پاس عمل کا اندوختہ زیادہ ہوگا وہ خدا کے نزدیک سب پر فائق ہوگا، اگرچہ کالا اور مفلس ہو۔ وہ لوگ اس سے نیچے رہیں گے جو حسن عمل میں اس کے برابر نہ ہوں گے، خواہ ان کے رنگ کتنے ہی گورے اور ان کی دولت و ثروت کتنی ہی لامتناہی ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت زید، حضرت اسامہ، حضرت بلال رضوان اللہ علیہم اجمعین یا دوسرے مساکین کا درجہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کم نہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ جنگ بدر میں وہ قید ہو کر آئے تو انصار نے اس بنا پر ان کا زر خرید معاف کر دینا چاہا کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے والد رشتے میں انصار کے بھانجے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، ایک دام بھی معاف نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ برابر کام کرتے رہے۔ خندق کی کھدائی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر حصہ لیا۔ سفر میں صحابہ کھانا پکانے کا کام مل جل کر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نہ کوئی کام اپنے ذمے لے لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں لانے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ کام ہم کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ اپنے آپ کو تم سے ممتاز رکھوں، خدا اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو ہمراہیوں میں ممتاز بنے۔ جنگ بدر کے سلسلے میں مدینہ منورہ سے نکلے تو سواریوں کی اتنی کمی تھی کہ ایک ایک اونٹ 3 کے حصے میں آیا۔ باری باری ہر فرد سوار تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 ساتھی تھے۔ وہ عرض کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار رہے ہیں، ہم پیدل چلیں گے۔ فرمایا نہ میں چلنے میں تم سے کم طاقتور ہوں اور نہ ثواب کے لیے میں تم سے کم محتاج ہوں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ بنی مخزوم میں سے ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی۔ بعض لوگ اسے چھڑانا چاہتے تھے اور اس غرض سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو سفارشی بنا کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی درخواست سنی تو فرمایا کیا تم حدود خداوندی میں سفارش کرتے ہو؟ پھر خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا پہلی امتیں صرف اس وجہ سے برباد ہوئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کا مرتکب ہوتا تو اس سے چشم پوشی کی جاتی،
کوئی معمولی آدمی پکڑا جاتا تو اسے سزا دلاتے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اسے بھی قطعیت کی سزا ضرور دی جاتی۔ ایک مرتبہ کسی غزوے میں کچھ کنیزیں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تقسیم فرما رہے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ایک خادمہ کی سخت ضرورت تھی، کیونکہ عسرت اور تنگی کے باعث کوئی ملازمہ نہ تھی اور گھر کا سارا کام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ہی انجام دیا کرتی تھیں۔ چکی پیستیں، پانی کی مشک بھر لاتی، اس وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے اور جسم مبارک پر نیل کے نشان نظر آتے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معمول کے مطابق دریافت فرمایا، کوئی کام ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حیا و خودداری کے باعث کچھ نہ کہہ سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی ترجمانی کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی اصحاب صفہ کا انتظام نہیں ہوا، جب تک ان کا بندوبست نہ ہو لے میں دوسری طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادیاں بھی ایسی ہی درخواست لے کر آئی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بدر کے یتیم تم سے پہلے درخواست کر چکے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قانون مساوات نہ صرف دارالحکومت مدینہ منورہ میں نافذ کر رکھا تھا بلکہ پوری مملکت اسلامیہ میں تمام گورنروں کو یہی احکامات دے رکھے تھے، یہاں تک کہ کھانے پینے کے سلسلے میں بھی یہی قانون سرکاری طور پر نافذ تھا کہ ہر ایک کے ساتھ برابری برتی جائے، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں دی جائے۔ ایک دفعہ جب حضرت عتبہ آذربائیجان تشریف لائے تو ان کے سامنے کھجور اور گھی سے تیار کردہ حلوہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے کھایا اور اسے بہت عمدہ اور شیریں پایا۔ خیال آیا کہ کیوں نہ ایسا عمدہ اور لذیذ حلوہ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجا جائے۔ انہوں نے اس حلوے کے 2 بڑے بڑے ٹوکرے تیار کروائے اور 2 آدمیوں کی معیت میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیج دیے۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کھول کر دیکھا تو دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ گھی اور کھجور کا تیار کردہ حلوہ ہے۔ انہوں نے اسے چکھا، معلوم ہوا کہ کوئی عمدہ میٹھی چیز ہے۔ دریافت فرمایا، ایشبع المسلمون فی رحالہم من ھذا، کیا وہاں سب لوگ گھروں میں ایسی ہی خوراک کھاتے ہیں؟ قاصد نے کہا، نہیں۔ اس پر آپ نے حکم دیا کہ اسے واپس بھیج دو۔ پھر حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام تحریر لکھی، جیسا کہ ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں لکھا اور ہم
آذربائیجان میں تھے، یا عتبۃ بن فرقد انہ لیس من کدک ولا من کد ابیک ولا من کد امک فاشبع المسلمین فی رحالہم مما تشبع منہ فی رحلک وإیاکم والتنعم۔ اس روایت کو نقل کیا گیا ہے مسلم میں اور سنن کبریٰ کے اندر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر فرمایا کہ اے عتبہ بن فرقد، یہ مال جو تیرے پاس ہے نہ تیرا کمایا ہوا ہے اور نہ تیرے باپ کا اور نہ تیری ماں کا، بس جو تو خود اپنے گھر میں کھاتا ہے اسی طرح کا سب مسلمانوں کو بھی ان کے گھروں میں کھلا، اور تو عیش و عشرت میں پڑھنے سے بچ۔ عہد فاروقی میں جبلہ ابن الایہم غسانی نے جب ایک بدوی کے پتھر مارنے پر قصاص سے بچنے کے لیے یہ دلیل پیش کی کہ امیر المؤمنین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک عام آدمی ہے اور میں بادشاہ ہوں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسلام نے آپ دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، آپ صرف تقوی اور طہارت سے اس پر فضیلت حاصل کر سکتے ہیں اور کسی صورت سے نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ، والی حمص حضرت عبداللہ بن فرط رضی اللہ تعالی عنہ، اور والی بحرین قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سزا کے احکامات اور خود اپنے بیٹے عبد الرحمن ابن عمر پر حد جاری کر کے قانون کی نظر میں مساوات کی ایسی مثالیں قائم کیں جن کی نظیر تاریخ میں شاذ و نادر ہی ملتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔